ایک بار سب لوگ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلی تعالی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 63 منٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ خوبصورت زندگی کی کچھ حسین جھلکیوں کے عنوان سے آج اس کا آخری مرحلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سیرت النبی کا۔ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنی پڑی اور اس میں اللہ نے فتح دی چند مسلمانوں کے ذریعے ایک بہت بڑے لشکر کو کافروں کے فرشتوں کی مدد سے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی اور یہ لڑائی مسلمانوں نے جیت لی۔ اس کے اگلے سال کے کفار جو ہے وہ بہت زیادہ کھار کھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور جنگ احد آپ نے نام سنا ہوگا، 1000 آدمیوں کے لشکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے لیے نکلے جو مدینہ منورہ کے قریب میں ہی احد کا پہاڑ ہے، وہاں پہ لڑائی لڑی گئی۔ ابھی مدینے سے نکلے ہی تھے کہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہو گیا اس لشکر سے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ لڑائی جیت پائیں گے اور یہ گڑبڑ ہو جائے گی، لوگ مارے جائیں گے اس میں۔ تو تعداد جو ہے وہ 1000 سے 700 رہ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک بار جو ہے وہ جنگ کے کپڑے پہن چکے تھے، اس کے بعد ممکن ہی نہیں تھا کہ واپس لوٹ آئیں، اور اس لڑائی میں احد پہ پہنچ گئے اور مار کر لیا۔ ادھر سے کافروں کا لشکر آیا، ایک ایسا درہ تھا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ یہاں 50 صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے کچھ روایتوں میں کچھ اور، وہ کہ اس درے سے تم نے نہیں ہٹنا، یہ ایسا درہ ہے یہاں سے کافروں کے آنے کا خطرہ ہے کہ ادھر سے آ کے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم کافر تھے، اس ٹائم ایمان میں نہیں آئے تھے، انہوں نے اس درے پہ نظر رکھی تو وہاں بے انتہا لڑائی جب ہوئی جنگ احد کی تو اس میں کافروں کو شکست ہو گئی اور یہ بھاگنے لگے اور تمام صحابہ کرام جشن منانے لگے۔ جشن کے نام پہ میرے کل کی ایک بات یاد آ گئی کہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آتش بازی ہوئی، یہ روایتوں میں نہیں ہے، میرے منہ سے غلط بات وہ نکلی تھی، اس لیے اس کی تردید بھی ضروری ہے۔ جشن منایا گیا تھا، جشن میں چراغاں ہوا تھا اور جو ہے وہ گیت گائے گئے تھے، تو اسی طرح کا جشن جو ہے یہاں جب جیت ہو گئی مسلمانوں کی تو منایا جانے لگا، اور یہ جو 50 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پہ کھڑے تھے، یہ سمجھے کہ اب ہم جیت گئے۔ حضور نے یہی کہا تھا کہ جب تک مطلب ہم جیتے نا جب تک یہاں کھڑے رہنا، جبکہ حضور نے کہا تھا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو وہ لوگ بھی صحابہ کرام جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے ان کے ساتھ آ گئے، صرف وہاں 12 صحابہ رہ گئے جو وہاں کے اس کے امیر تھے اس لشکر کے، ان کے ساتھ۔ تو ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ اب جو ہے لوگوں کی تعداد کم ہے، اور انہوں نے وہاں ان کو شہید کر دیا ان کو، اور ادھر سے پھر تمام کافر دوبارہ پلٹ کے آ گئے اور جو جیت تھی وہ شکست میں بدل گئی، مسلمانوں کی بہت نقصان ہوا۔ 70 صحابہ جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی، اور میں نے کل بتایا تھا پرسوں آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شہید ہوئے تھے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہرے مبارک پہ نشان آ گیا تھا، چوٹ لگی تھی، دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اور حضور بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ماتم کا حالت تھا کہ جیسے سب کو یہ لگ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے، لوگوں نے ہتھیار تک پھینک دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ حضور اب دنیا میں نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں بہت بری کیفیت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب پتہ لگا حضور الحمدللہ حیات ہیں اور ٹھیک ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے لڑائی لڑی اور پھر اس کے بعد کافر جو ہیں وہ میدان چھوڑ گئے، لیکن مسلمانوں کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جیسے
میں عمرہ کر رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ. تو جب خواب بتایا تو نبی کا خواب کیونکہ سچا ہوتا ہے تو تمام لوگوں کو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ گئے، لیکن وہاں پہ کافروں نے مکے میں انٹر نہیں ہونے دیا حضور کو. اور حدیبیہ ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو روک دیا گیا. لگ بھگ 14-15 صحابہ اس ٹائم حضور کے ساتھ تھے. خیر عمرہ جو ہے ان یہ طے ہوا صلح حدیبیہ میں کہ اگلے سال جو ہے کافر مکے کو خالی کر دیں گے اور 3 دن کے لیے، اور مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کریں گے سکون کے ساتھ. تو اس ٹائم وہیں پہ ساتھ تمام جانور ذبح کر دیے گئے. اور اگلے سال جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر عمرہ کیا انہی صحابہ کے ساتھ. تمام ہتھیار جو ہے وہ مدینے سے باہر ہی چھوڑ دیے گئے. جو طے ہوا تھا جس طرح سے کافروں نے خالی کر دیا مکہ، اور انہوں نے طواف بھی کیے اور عمرہ بھی کیا الحمدللہ. وہ پچھلے سال کی عمرے کی قضا سن 7 ہجری میں پوری ہو گئی. اس کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، کیونکہ جو صلح انہوں نے کی تھی وہ توڑ دی کافروں نے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی مکے پہ اور مکے کو فتح کر لیا. اور اس ٹائم 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں، ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مار مار کے گرایا. جو آیت آج بنی اسرائیل کی 81 نمبر آئی تھی، جاء الحق و زہق الباطل ان کان وہ جو آیت ہے میں ذہن میں نہیں آ رہی، تو وہ حضور پڑھتے جا رہے تھے، چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جا رہے تھے. تو اس کے بعد جب کعبے کو پاک کر دیا گیا اور وہاں کے بعد وہاں بھی 1-2 لڑائیاں ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کیا حضور نے، آخری حج. وہ آخری خطبہ اس حج میں جو حضور نے دیا بہت مشہور خطبہ ہے. اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت رہنمائی ہے. اس مرکز میں الحمدللہ وہ لگا ہوا ہے ہندی میں بھی اردو میں بھی، جسے پڑھنا ہو چھپے ہوئے بھی ہیں، آپ چھپے ہوئے بھی لے سکتے ہو. اور مطلب جہاں سے بھی آپ کو خطبہ ملے اسے اپنے گھروں میں ضرور رکھیں اور ٹائم ٹو ٹائم اسے پڑھتے رہیں، جس سے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ذہن نشین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ہمیں کیا کیا احکامات دے کے گئے. اس میں تمام زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا اور پھیلتا رہا اسلام چاروں طرف. پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا، کیونکہ آخری خطبے میں ہی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے. اور وہاں حضور نے بات فرمائی تھی کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان غیر موجود لوگوں تک بات پہنچا دیں جو یہاں پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں تمہارے سے زیادہ بہتر آگے بات پہنچانے والے لوگ ہوں. تو وہیں سے صحابہ کرام جو ہیں کچھ الگ الگ ملکوں میں بھی پھیل گئے تھے اور دین کی دعوت کے لیے بزنس بھی کیا، دین کی دعوت بھی دی. اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیلتا رہا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11واں سال جب ہجرت کو شروع ہوا تو حضور کی کافی طبیعت خراب ہوئی. ایک بار خطبے میں حضور نے فرمایا، بخار کی حالت تھی، طبیعت بے انتہا خراب تھی. حضور نے خطبے میں یہ بات کہی کہ اب اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو یہ چھوٹ دی گئی ہے، اپنے ایک بندے کو کہ چاہے تو وہ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت میں رہے اور چاہے تو اپنے اللہ سے اپنے مالک سے آگے مل جائے. صحابہ سن رہے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کس کے بارے میں حضور. حالانکہ حضور عیش و عشرت تو کیا کرتے، حضور کی پوری لائف اٹھا کے دیکھ لیں. 2 دن لگاتار کبھی کھانا نہیں کھایا، فاقوں کی زندگی، پابند والے کپڑے، موٹا کھانا موٹا پہننا. اور اس قدر شفیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے لیے فوراً اس کے گھر عیادت کو جاتے تھے. کوئی اگر مرنے والی حالت میں ہو تو حضور اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے جس سے اس کا دم نکلنے میں آسانی ہو. اتنی محبت اپنے صحابہ کرام سے کرتے تھے. بیواؤں کے خبر گیری رکھنا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، یتیموں کا خیال کرنا. بچوں کے ساتھ ایسے تھے جیسے دوست، بچوں کے ساتھ محلے میں کھیل لیا کرتے تھے. کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے کوئی چیز منگا لے، جیسے ہمارے بچے چیز خریدتے ہیں اس زمانے کی جیسی بھی باتیں ہوں گی، حضور لا کے انہیں چیزیں دے دیا کرتے تھے. ایک دیوانی بڑھیا سی تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتی تھی، اپنے گھر کے کام حضور سے کرا دیتے. حضور کبھی اسے منع نہیں کرتے تھے، اس کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کہ جہاں سے حضرت عائشہ گلاس میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی، حضور وہیں پانی پیتے، وہیں منہ لگا کے پانی پیتے تھے. حضرت خدیجہ لکڑیاں لگاتی تھی چولہے میں، حضور لکڑیاں پکڑاتے تھے. حضور گھر کے برتنوں کی صفائی، اپنے کپڑوں میں پیبند لگانا، جوتے کاٹ، مطلب ہر وہ کام جو دوسروں کی سہولیت کا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گڈے گڑیے لا کے دینا، انہیں کھیل تماشے دکھانا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ملے گی جب آپ تفصیل سے اس سیرت کو پڑھیں گے. تو عیش و عشرت تو کیا ہو، تو اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا وہاں پہ
تو وہاں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رونے لگے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کے بارے میں کہا کہ تم نہیں جانتے اس بات کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حضور نے اللہ کے پاس جانا چن لیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بات نکلی تھی کہ حضور آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اب جو میرا وقت تھا وہ میں نے بتا دیا تمہیں، پورا ہو گیا اب معاملہ. اس کے بعد 14 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور بے انتہا ضعیف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ نمازیں پڑھانے کے لیے بھی آنا بند ہو گیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر ہوا کہ وہ نمازیں پڑھایا کریں. ایک دو نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھی پڑھی ہیں. مطلب حضرت صدیق ان خوش قسمت ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ہے تو اس ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے. بے انتہا ضعیفی کا وقت تھا. حضور کا سر جو ہے حضرت عائشہ کے زانوں پہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے منہ میں دو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے وہ مسواک چبا کے حضور کے منہ میں دی. آخری وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی وہ یہ تھی کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، انہیں تم نے اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے، ان کا دھیان رکھنا، اور غلاموں کا اور کنیزوں کا دھیان رکھنا جو کمزور طبقہ تھا، اور نمازوں کی پابندی کی طرف بہت سخت اشارہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ کے واسطے آپ لوگوں کے سامنے آج میں ہاتھ جوڑ کے بات کرا کہ اللہ کو ایک ایسا موقع دے دیں آپ کہ جس سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اپنی نمازوں کو درست رکھ لیں. اللہ کو کوئی بہانہ دے دے بخشنے کا کہ کافروں کے سامنے اللہ ہماری نمازوں کو رکھ کے ہمیں بخشنے کا ایک موقع ہمیں مل جائے. تو آج سے آپ لوگ یہاں سے طے کر کے اٹھیں. میری التجا ہے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کم 5 وقت کی نمازیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے کسی بھی طریقے سے، چاہے بے دلی پڑھ دیں، آپ پڑھ تو دیں، اللہ کو ایک بہانہ مل جائے گا. تو آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید 5 نمازوں کی ہے وہ آپ لوگ اگر اپنی زندگیوں میں آج سے طے کر لیں گے، پچھلی نمازوں کی توبہ اللہ سے کر کے آگے مرنے تک نمازیں نہ چھوڑنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں گارنٹی دے رہا اللہ کو حاضر نائی جان کے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ ان 5 نمازوں کے حوالے سے ہی، کیونکہ حضور کے منہ سے بات نکلی ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. حضرت عائشہ اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ آخری چیز حضور کے منہ میں گئی ہے وہ میری چبائی ہوئی مسواک تھی. حضرت صدیق وہاں موجود نہیں تھے، انہیں خبر کی گئی، وہ اپنی سسرال گئے ہوئے تھے کچھ دوری پہ مدینے سے. وہ آئے اور حجرے میں گئے. حجرے میں سے نے حضور کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب کوئی موت حضور کو نہیں آئے گی. مطلب اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت نہیں ہے. اور حضور کی وصیت حضرت علی نے پڑھ کے سنائی کہ نبی کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی کا وصال جہاں پہ ہو وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت موجود تھے، تو حضور کی وہیں تدفین ہوئی. اور آج بھی اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں جہاں آپ لوگ حضور کی زیارت کے لیے مدینے جاتے ہو. آج الحمدللہ یہ سیرت پاک کا سلسلہ یہاں ختم ہوا. میں نے چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی جھلکی آپ کو دکھا دی. ویسے صورت کے لیے سیرت پاک بیان کرنے کے لیے پوری زندگی بھی کم ہے. جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہ ہوں. اللہ کی شان، اس کی حکمتیں، اس کے صفات اتنی ہیں کہ وہ پوری. اسی طرح سے بالکل آپ اسی طرح سمجھو کہ اگر تمام پیڑوں کو قلم اور تمام سمندروں کو اس جیسے اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا جائے تو سیرت پوری نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اس لیے آج آپ لوگوں سے جو میں نے درخواست کی یہاں بیٹھنے والے لوگ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو درست رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید.